10 محرم کا وقت ہے، صبح صادق کا وقت ہے، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ابن سعد کہہ رہا ہے اے حسین 2 باتوں میں سے ایک بات کر لو، اس میں سے امام حسین نے کہا کہ میں تو نہیں کروں گا، اس کے علاوہ تو جو کرنا چاہے اس کے لیے میں تو پہلے نہیں آؤں گا۔ اتنے میں حضرت زینب کیا دیکھتی ہے کہ ایک بچی اس خیمے سے نکل کر کے اس خیمے میں آتی ہے، وہ بچی اس خیمے میں نہیں لگتی ہے۔ حضرت زینب نے پوچھا بچی تو میرے خیمے میں نہیں لگتی ہے، تو کہاں سے آئی ہے؟ تو وہ بچی کہتی ہے میں بغل کے خیمے سے آئی ہوں۔ کہا بتاؤ تو کس کی بیٹی ہے؟ تو وہ کہتی ہے میں حور کی بیٹی ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت زینب کہتی ہے بیٹی میرے گھر میں میرے خیمے میں تو پینے کے لیے پانی بھی نہیں ہے جس سے تیری تعظیم کی جائے، مہمان نوازی کی جائے۔ کبھی مدینہ آنا تو دیکھنا نبی کے گھر آنے والے کس طریقے سے مہمان نوازی کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک طرف لوگ کیا ہے امام حسین کے کنبے کو لوٹنے کے لیے ہے، دوسری طرف زینب کا مثال دیکھو۔ اتنے میں حضرت سکینہ آ جاتی ہے۔ حضرت زینب کہتی ہے اے بیٹی سکینہ ہم لوگوں کے پاس اس بچی کو دینے کے لیے تو کچھ نہیں ہے، لیکن سنو تیرے کان میں جو باری ہے اگر تیری اجازت ہو میں چاہتی ہوں حور کی بیٹی کو دے دیا جائے۔ صاحب یہ حور کون تھا؟ جس نے پہلی مرتبہ امام حسین کے قافلے کو روکا تھا، جس نے پہلی مرتبہ مجبور کیا کربلا کی وادی میں کھڑے ہونے کے لیے۔ حضرت زینب نے حضرت سکینہ کے اجازت سے وہ کیا ہے پانی لیا۔ حضرت سکینہ کیا کہتی ہے اے پھوپھی جان آپ خوشی سے دے دے، اس لیے کہ میرے نبی کا گھرانہ ایسا نہیں ہے کہ اس گھرانے میں اگر کوئی دشمن بھی آئے تو اسے بھگا دے۔ ارے دشمن چاہے مجھے شہید کر دے یا میرے کنبے کو لوٹ لے ہم گوارا کر سکتے ہیں، لیکن نبی کے گھرانے سے کوئی خالی ہاتھ چلا جائے یہ مصطفیٰ کے گھرانے والے کبھی برداشت نہیں۔ اللہ اکبر۔ اتنا کہنا تھا۔ حضرت حور نے جب یہ دیکھا تو اب حضرت حور نے اپنے لوگوں سے حضرت حور تھرتھرانے لگے۔ جب اس کی بیٹی واپس آئی کہاں سے آئی ہوں؟ کہا زینب کے خیمے سے آئی ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت حور کیا ہے تھرتھرانے لگے۔ بغل کے سپاہی نے جب اسے دیکھا کہا تیری بہادری کا تو ڈنڈا بجتا ہے تو کیوں تھرتھرا رہا ہے؟ کہا ارے تھرتھرا میں اپنی بہادری اور طاقت کی وجہ سے نہیں بلکہ میری آنکھ کی پٹی کھل گئی ہے۔ ارے سنو جس نواسہ رسول کو ہم شہید کرنے کے لیے جا رہے ہیں پتا ہے جن کا کلمہ پڑھ کر کے ہم مسلمان ہوئے ہیں، جن کے گھر میں نماز اترا ہے، جن کے گھر میں روزہ اترا ہے، اس فاطمہ کے جگر کو ہم کیسے توڑ دیں گے؟ فاطمہ کے جگر کے ٹکڑوں کو ہم کیسے شہید کریں گے؟ اس لیے اب میری آنکھیں کھل چکی ہے، اب یزیدیوں کے لشکر میں ہم نہیں رہیں گے۔ حور ایڑی مارتا ہے اور امام حسین کے قدم مبارک پہ چلا جاتا ہے۔ وہ صاحب امام حسین کا جگر تو دیکھو۔ حضرت حور آتے ہیں، آنے کے بعد کہتے ہیں کہ علی مقام ہم نے کربلا میں آپ کو روکا، ہم نے کیا نہر فرات کا پانی بھر کر دیا، لیکن اب مجھے سمجھ میں آ چکا ہے، اب آپ مجھے معاف کر دیں، اپنے قافلے میں اپنے لشکر میں ہمیں کیا ہے جگہ دے دیجیے۔ اللہ اکبر۔ حضرت حور کہتے ہیں سنو فاطمہ کا گھرانے کا کتنا بڑا ہوتا ہے، دشمن بھی اگر کوئی آتا ہے تو اسے معاف کر دیا جاتا ہے۔ اب تب سے ابن سعد چلاتا ہے حسین کیا کرنا ہے؟ اب امام حسین میدان کربلا میں جاتے ہیں اتمام حجت کے لیے، بتانے کے لیے کہ میں کون ہوں۔ ایسے تو سارے لوگ جانتے تھے کہ میں کون ہوں، لیکن پھر ایک مرتبہ امام حسین جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے یزیدیوں تم دولت کے نشے میں چور ہو چکے ہو، تو یزیدیوں کے حکم پر چور ہو چکے ہو، تیرے نگاہوں میں کیا ہے دولت کا نشہ، دولت کی پٹی چڑھی ہوئی ہے، مجھے پہچانو میں حسین ابن علی ہوں، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، میرے لیے نبی نے کیا سجدہ لبا کیا ہے، میرے لیے مصطفیٰ کریم نے خطبہ چھوڑا ہے، میرے نبی نے کہا فاطمہ کا جگر کا ٹکڑا ہے اور حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، میرے خون سے اپنے ہاتھ کو گندا مت کرو، کل اللہ کی بارگاہ میں جواب کیا دوں؟ اتنے میں ابن سعد کہتا ہے اے حسین میں تجھے کہا تقریر کرنے کے لیے نہیں بلایا ہوں، تو جو کرنا ہے کرو، یا تو جنگ کرو یا تو ہاتھ میں ہاتھ دو۔ امام حسین کہتے ہیں ہاتھ میں تو ہاتھ کبھی بھی نہیں دوں گا۔ اللہ اکبر۔ واپس آتے ہیں، اتنے میں اب جنگ کا نکارہ بنتا ہے صاحب، یہ قیامت کا میدان قیامت آنے سے پہلے ایک اور قیامت کربلا میں کل قائم ہونے والی تھی۔ آسمان بھی دکھ رہا تھا، زمین بھی دیکھ رہی تھی، سورج بھی سوانے کے اوپر دیکھ رہا تھا، چاند بھی اپنی چادری پھیلا رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلے امام حسین کے جانثار جاتے ہیں جو اہل بیت میں سے نہیں ہے، ایک ایک کر کے سارے جانثار کیا شہید ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت حور جاتے ہیں جو کچھ دیر پہلے یزیدیوں کے قافلے میں تھا، اب حضرت حور آتے
نبی کے ہاتھ سے حوض کوثر ملے گا، میرے نبی کے ہاتھ سے جنت کی بشارت ملے گی۔ اللہ اکبر۔ صفوان کہتا ہے نہیں نہیں، ہم یزید کی باغی نہیں بن سکتے ہیں، یزیدیوں کی مخالفت نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صاحب حضرت حر ایک سے بڑھ کر کے ایک کیا ہے بہادروں کو جہنم پہنچا رہا تھا۔ آخرکار حضرت حر کو چاروں طرف سے گھیرا گیا، بہت سارے کہنے سے لگے، بہت سارے بھالے لگے۔ حضرت حر گرے، گرنے کے بعد جیسے گرے حضرت حر میدان میں، امام حسین علی مقام آتے ہیں، گود میں حضرت حر کو کیا ہے اٹھاتے ہیں۔ اٹھانے کے بعد حضرت حر کی آنکھیں کھلتی ہے اور کھلنے کے بعد حضرت حر مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں اے حسین گواہ رہنا، گناہ تو میں نے کیا تھا لیکن آپ کے قدم ناظرین کو چھوٹ کر کے میں نے توبہ کر لیا ہے۔ کل اپنے نانا کی بارگاہ میں سفارش کروا دیجیے گا اور مجھے معاف کروا دیجیے گا۔ حضرت امام حسین کہتے ہیں اے حر تو نے جو کیا ہے اس کا بدلہ میں تو یہاں تو نہیں دے سکتا ہوں لیکن فاطمہ کی بارگاہ میں ضرور دے سکتا ہوں۔ اتنا کہتے کہتے حضرت حر شہادت کا جام شہادت نوش فرما لیتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک ایک کر کے صاحب سارے امام حسین کے جانثار شہید ہو جاتے ہیں۔ جب سارے جانثار شہید ہو جاتے ہیں اب حضرت قاسم جو امام حسن کی نشانی تھے، امام قاسم آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے چچا جان اب مجھے اجازت دیا جائے، اب میں جانا چاہتا ہوں کیونکہ ہاشمی گھرانے میں سے اگر کوئی سب سے پہلے شہادت کا جام پیے گا تو سب سے پہلے میں پیوں گا۔ امام حسین کہتے میرے بھائی کی نشانی میں کیسے اجازت دے سکتا ہوں، اتنے کر کے جوان ہوں میں کیسے اجازت دے سکتا ہوں۔ امام قاسم کہتے نہیں، بابا حسن نے کہا تھا اے بیٹے جب میرا بھائی حسین کربلا میں جائے اسے بچانے کے لیے شہید ہو جانا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت امام حسین نے حضرت قاسم کو اجازت دیا۔ اب حضرت قاسم جاتے ہیں، جانے کے بعد سارے لوگ تھرا جاتے ہیں۔ حضرت قاسم کہتے ہیں مجھے پہچانا تو نے؟ ارے میں حسن کا بیٹا ہوں، علی کا پوتا ہوں، نبی کے نواسا ہوں، فاطمہ کیا ہے میری دادی ہے، مجھے پہچانو۔ اب بھی وقت ہے امام حسین میرے چچا جان کو شہید کرنے سے باز آ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ وہ ایسا المیہ تھا جو دین کو بچانے کے لیے حضرت قاسم کے سامنے ایک سے ایک بہادر آتے ہیں، لیکن یار جس کے گھر میں شجاعت ناز کرے، جس کے گھر میں عدالت ناز کرے، جسے سیکھنا نہیں پڑے کہ تلوار کیسے چلایا جاتا ہو، جن کا دادا حیدر کرار ہو۔ اللہ اکبر۔ ابن سعد نے کہا ارے اگر ایک ایک کر کے ان سے لڑو گے تو سارے کو یہ خاتمہ ایک ہی مرتبہ میں کر لے گا، اس لیے چاروں طرف سے کیا سے گھیرا جائے۔ اللہ اکبر۔ پیاس لگی امام قاسم کو، حضرت امام قاسم کہتے ہیں العطش یا ابا ہو اما ہو، اے چچا جان مجھے ایک گھونٹ اگر پانی مل جائے نا تو ان یزیدیوں کے چھکے چھڑا دوں گا اور منٹوں میں ان یزیدیوں کو کیا ہے فنار کر دوں گا، واسطے جہنم کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ امام حسین کہتے ہیں بیٹا یہ نہر فرات کی پانی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، میرے نانا آپ کے نانا حوض کوثر کا جام لے کر کے کھڑے ہیں۔ پھر جاتے ہیں اور جانے کے بعد کہتے چاروں طرف سے جب اسے نیزہ مارا گیا، تیر مارا گیا، اللہ اکبر، حسن کی نشانی زمین پہ گرے اور کہے یا اما ادرکنی، اے میرے چچا بچا ہو۔ امام حسین نے جب حضرت قاسم کی آواز سنی نا صاحب کھیلنے سے دوڑتے ہوئے گئے اور جانے کے بعد امام حسن کی اس نشانی کو اٹھایا۔ امام حسن نے جیسے اس نشانی کو اٹھایا تو دیکھتے کیا ہے ان کے جسم سے اتنے خون کے فوارے جاری ہے۔ امام حسین حسن کے یہ نشانی بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خیمے میں لے کر کے آتے ہیں، ہاشمی گھرانے کا پہلا چشم و چراغ شہید ہو گیا، پہلا چراغ اسلام کو کیا ہے آبیاری دینے کے لیے پھوٹ گیا۔ اب اتنے میں کہتے ہیں اللہ اکبر، حضرت زینب آتی ہے اور کہتی ہے اے بھائی آپ سے ایک فرمائش کرنا چاہتی ہوں، میں آپ سے ایک فرمائش۔ حضرت امام حسین کہتے ہیں اے بھائی میں غریب الوطن ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے دینے کے لیے، بتاؤ پھر بھی آپ کا حکم ہے۔ کہتے ہیں اپنے دونوں چھوٹے چھوٹے بچے بیٹے اور محمد بلاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی تلوار ہے اور کہتے ہیں میں چاہتی ہوں کہ آپ کے اوپر اپنے بیٹوں کا صدقہ اتار لوں۔ اے حسن میرے پاس حسین دینے کے لیے کچھ تو نہیں ہے، ان کا بابا تو نہیں آیا ہے، میرے یہ ننھے ننھے بیٹے کو اجازت دے دیجئے کہ آپ کو جانے سے پہلے یہ ننھے ننھے میرے بیٹے جائے۔ اللہ اکبر، چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ امام حسین کہتے ہیں میری بات کیسی بات کرتے ہو، ایک تو سغرا کی یاد میں ہم تڑپ رہے ہیں، تیرے چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے بچے کیا ہے کیسے میں انہیں شہید کروا سکتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت زینب ضد پہ آ جاتی ہے اور آن محمد نام کا دعویٰ تھام لیتے صاحب کل وہ چھوٹا بچہ تھا آج ہمارا چھوٹا بچہ ہے۔ اے مامو جان دیکھیے ہم نے تلوار
भी चिकनी कर ली है, हमें भी इजाजत दिया जाए। अल्लाह अकबर। हजरत हुसैन वो दोनों को इजाजत देते हैं। अंदर से आवाज आती है सीढ़ियों की, ऐ हुसैन क्या तेरे खेमे में जवान कब पड़ गए जो इन बच्चों को दिया है? अल्लाह अकबर। इतने में और जो बड़ा भाई था इब्न साद को ललकार के कहता है, अरे तू पागल है, मैं तुझे छोटा तो दिखता हूँ लेकिन मेरे अंदर हैदर करार का जोश है। उतने में मोहम्मद कहता है, अरे तू बेवकूफ है, तू वासिल जहन्नम होने वाला है। इब्न साद गुस्से में आता है, चारों तरफ से तीरों तलवार के क्या बरसात होते हैं। उतने में इब्न साद कहता ले देख हुसैन तेरे इन दोनों भांजे को भी कत्ल कर दिया गया है, उठाओ अपने भांजे को लेकर के जाओ। अल्लाह अकबर। हजरत ज़ैनब ने जब देखा मेरे दोनों बेटे शहीद हो गए, अल्लाह की बारगाह में सब्र और शुक्र की तस्लीम करते हैं। इतने में हजरत अली अकबर आ जाते हैं। अल्लाह अकबर। ये अली अकबर से आने से पहले अब हजरत सकीना अपने खेमे में कहती है, ऐ फूफी जान एक घोट पानी मिल जाए। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। मेरे अब्बास अलम प्रधान जिनके बारे में कहा गया इतने लंबे चौड़े थे, अब्बास अलम प्रधान अपने पैर के आंगूठे से जाकिर भाई वो दुश्मन का नाम पत्थर पे लिख दिया करते थे। अल्लाह अकबर। हजरत अब्बास ने कहा, ए सकीना ये जब तक तेरा चचा है तुझे प्यासा नहीं रहने दूंगा, मैं जा रहा हूँ पानी लाने के लिए। अल्लाह अकबर। मशविजा लेते हैं। इमाम हुसैन ने इजाजत नहीं दिया था, भाई लड़ना नहीं, हाँ डिफेंस करना रोकना। अल्लाह अकबर। सबको बचाते बचाते नहरे फुरात पर पहुंच गए। मैं जब मशविजे में पानी भरा ना साहब, पानी भरने के बाद सोचा एक चुल्लू पानी पी लूं, जैसे चुल्ली उठाया नहरे फुरात से हजरत सकीना की प्यास याद आ गई, असगर की प्यास याद आ गई। नहीं खेमे में पानी लेकर के जाऊंगा। अब मशविजा अब्बास अलम प्रधान लेकर के जा रहे हैं। इतने ताकतवर जो इमाम हुसैन की रीढ़ की हड्डी थी, यजीदियों ने कहा, अरे सुनो सुनो, अगर खेमे हुसैन में एक बूंद पानी चला गया तो कयामत आने से पहले ये हुसैनी हम सबों पर कयामत बन करके टूट पड़ेगी, इसलिए पानी का एक बूंद मत लेकर के जाओ। अल्लाह अकबर। हजरत अब्बास अलम प्रधान को चारों तरफ से वार किया गया। कहते पहला बाजू कट गया, दूसरा बाजू कट गया, और फिर कहते हैं कि मशविजे को अपने मुंह में लिया, चारों तरफ से लोगों ने कटील मारा, मशविजा भी खत्म हो गया और इमाम हजरत अलम प्रधान की क्या है कट गई। जैसे गिरे और अदरिकनी या अखा हो, मेरे भाई मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। इतना सुनना था। अब्बास अलम प्रधान की आवाज जब सुनी, अल्लाह अकबर। हजरत इमाम हुसैन बेकरार हो गए कि मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई। सिर्फ बचाने में इमाम अली अलम प्रधान ने 400 यजीदियों को जहन्नम पहुंचाया। अब जरा ये तो बताओ, अगर तलवार लहरा देते अलम प्रधान तो यजीदियों का क्या होता? अल्लाह अकबर। तभी तो किसी शायर ने कहा है कि शुजाअत किसे कहते हैं, अली से पूछ शुजाअत किसे कहते हैं, हुसैन से पूछ शहादत किसे कहते हैं। अरे वो तो इमाम हुसैन को जंग करने की इजाजत नहीं थी, वरना अब्बास बताते कि कयामत अल्लाह जब देखा हुसैन कहा, मेरे भाई मेरी अब कमर टूट गई। हजरत अब्बास अलम प्रधान उठाए, इतने लंबे चौड़े थे, थोड़े से अपने बदन में लगाए घसीटते हुए जब खेमे में लेके गए, कोहरा मच गया। सारी औरतें रोने लगे, सारी औरतों का दिल भरा भरा हो गया। अब भाई अब्बास जिसके हाथ में झंडा था, मुस्तफवी झंडा था, अब वो शहीद हो गए। इतने ने कहते हैं साहिब हजरत अली अकबर अब आ गए अपने बाबा के सामने, अब कोई नहीं बचा है। अब सिर्फ क्या है, हजरत अली अकबर जो 18 साल का जवान हजरत अली अकबर इमाम हुसैन का बेटा, एक 6 माह का बेटा अली असगर बचा हुआ है और एक सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन बचे हुए हैं। अली अकबर आते हैं और कहते हैं, बाबा अभी आपको झुकने की जरूरत नहीं है, मैं भी चाहता हूँ आपके कदमों पर अपनी जान निछावर कर दूं। अल्लाह अकबर। सुने साहिब, दिल थाम करके सुने, इधर तवज्जो दे करके सुने। तारीख में कभी ये नहीं देखा था, एक जब बेटा जवान होता है, माँ बाप के आंसू होते हैं कि इसकी शादी लगाऊंगा, इसकी बारात में जाऊंगा, इसको इसकी नई नवेली दुल्हन को लाऊंगा। अल्लाह अकबर। इमाम अली अकबर ने जब कहा, ऐ मेरे आका हुसैन मैं जाना चाहता हूँ, उसके बाद आप जाइएगा। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन कहते नहीं बेटा, अभी तुझे काफिला का देखभाल करना है, तुझे तू मत जाओ, तू मेरी निशानी है।
अल्लाह अकबर। इमाम अली अकबर कहते हैं कि जब हजरत भाई कासिम शहीद हो गए, चचा आलम बत्तार शहीद हो गए, ऐ हुसैन मुस्तफा, मेरे अंदर भी तो इमाम हुसैन आपका खून है, दादा अली हैदर कररार का जज्बा है ना, मैं जाना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। हजरत ज़ैनब की वो अरमान कि मेरा भतीजा जब शादी करेगा तो उसके सर पर दुल्हा का ताज रखूंगी। अल्लाह अकबर। सारे अरमान इस्लाम के खातिर कुर्बान कर दिए। हजरत ज़ैनब ने सवारा, एक बाप अपने बेटे को घोड़े पे जब बैठाता है उसकी बारात के लिए, लेकिन हुसैन ने तो अनोखा निराला वाक़या खत्म कर दिया। हुसैन ने अपने 18 साल के बेटे को क्या है तैयार किया, अपने हाथों से तैयार करने के बाद घोड़े पे बिठाया। अब इमाम अली अकबर एक ऐसी जात थी, मैंने आपको पहले बताया था ना कि हजरत हसन सर से लेकर के कमर तक मेरे नबी की तरह दिखते थे, और कमर मुबारक से लेकर के नाखून मुबारक तक हजरत इमाम हुसैन दिखते थे। लेकिन अली अकबर की जात ऐसी थी, पूरे हूबहू तस्वीर मुस्तफा थे, वो दुआ का चेहरा था। अल्लाह अकबर। जब अली अकबर पेड़ लगा करके गए तो इब्ने साथ से लोगों ने कहा, अरे ये हुजूर कहाँ से आ गए हैं, मुस्तफा जाने रहमत कहाँ से आ गए हैं। उसने कहा, अरे मैं हुसैन का बेटा हूँ, अली का पोता हूँ और नबी का नवासा हूँ। अल्लाह अकबर। थरथरा गए सारे यजीद, कोई आगे नहीं बढ़ा। किताबों में आया है कि जब इसने क्या कह दिया कि मैं हुसैन का बेटा हूँ, एक एक करके आए। आने के बाद कहते हैं एक एक करके जब भी कोई यजीदी आता तो गाजर मूली की तरह काट करके उसे फेंक देते। प्यास हुई और कहा, या अतश या अबाहू, ऐ मेरे बाप। खेमे में लहराते हुए आए हजरत अली अकबर। अली अकबर ने कहा, ए अब्बा हुजूर, अगर एक घोट पानी में जाए ना तो इन यजीदियों को मैं जहन्नम पहुंचाने में थोड़ी सी भी देर नहीं करूंगा। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम हुसैन अपनी ज़बानी मुबारक चुसाया और कहा, बेटा अब देर नहीं है। नाना हौसले कौसर का जाम लेकर के खड़े हुए हैं। अल्लाह अकबर। चारों तरफ से अली अकबर को घेरा गया। घेरने के बाद चारों तरफ से तीर और तलवार अपने से फेंके गए। तस्वीर मुस्तफा की हूबहू तस्वीर, मुस्तफा की हूबहू इमेज घोड़े से नीचे गिर रहे हैं और कह रहे, या अबाहू अदरिकनी, ऐ मेरे बाबा मुझे बचाओ। इतना सुनना था कि खेमे में कोहराम मच जाता है, चीख और पुकार निकल जाती है। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन आते हैं, कहते हैं 56 साल का इमाम हुसैन थे। इमाम हुसैन जब करबला गए थे, उससे पहले तारीख तबलीग में आया है कि उससे पहले इमाम हुसैन का एक बाल सफेद नहीं हुआ था, दाढ़ी का तार सफेद नहीं हुआ था, दाढ़ी का एक बाल भी सफेद नहीं हुआ था। लेकिन कहते जब अली अकबर के लाश मुबारक को करबला के मैदान से खेमे में फेंकते हुए आया, अल्लाह अकबर। उसी दौरान हजरत इमाम हुसैन के सर के सारे बाल सफेद हो गए, दाढ़ी मुबारक के सारे बाल सफेद हो गए। एक तो बताओ, एक बाप अपने 18 साल के बेटे की लाश उठा रहा है, जबकि बेटा अपने बाप की लाश ठुकाना देने के लिए होता है। लेकिन तारीख ने कभी ऐसा देखा है, खेमे में लगाया गया कोहराम मच गया। ज़ैनब लिपट के रो रही है, सकीन लिपट के रो रही, भाई मैंने कितने ख्वाबों की ताबीर की थी, लेकिन एक भी ख्वाब क्या है मुकम्मल नहीं हुई। इतने में कहते हैं हजरत ज़ैनब, हजरत 6 माह के बेटे अली असगर को लेकर के आते हैं और कहते हैं, हुसैन देखिए ना जरा सा कि ये हरकत नहीं कर रहा है, आखिर इसके अंदर क्या बात हो गई है। लगता है बहुत प्यासा है, लगता है प्यास से इसका होठ सूख गया है। आप जाइए तो सही, करबला में मैदान में जाइए, यजीदियों को दिखाइए कि ये 6 माह का बेटा अली असगर है, कम से कम इसे तो क्या है एक घोट पानी दे दो। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन तो जाते तो पहले नहीं है, लेकिन खवातीन इस्लाम ने जब ज़ोर दिया, 6 माह के बेटे अली असगर को लेकर के गए और कहा, ए लोगों देखो तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, इस 6 माह के बेटे से तो नहीं है, मुझे पानी मत देना, मुझे चाहे तुम शहीद कर देना, लेकिन कम से कम इसे तो एक घोट पानी दे दो। अल्लाह अकबर। जिस नहर फुरात का पानी जानवर पी रहे हैं, हाशमी खानदान की चश्मो चराग को तो दे दो। अल्लाह अकबर। इतने में एक बदबख्त शख्स क्या है हुरमला था, उसने एक तीर खींचा और खींचते हुए कहते हैं इस अंदाज से मारा। अल्लाह अकबर। हजरत अली असगर के इस गर्दन मुबारक को चीरते हुए हजरत इमाम हुसैन की बाजू में आकर के धंस गया। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन ने देखा, अरे लाने से पहले तो ये सिसकिया ले रहा था, अचानक सिसकिया इसकी कैसे बंद हो गई। देखते क्या है कि तीर चीरता हुआ मेरे बाजू में आकर के क्या है लिपट गया है। इतने में जब तीर निकालते हैं अपने बाजू से, खून का फव्वारा लेते हैं, आसमान की तरफ उछालते हैं और उछालने के बाद कहते हैं, परवरदिगार आलम
اگر تو اسی میں راضی ہے تو ایک عسکر کیا، اگر حسین کے پاس ہزاروں عسکر ہو تو تیرے دین کے لیے نام سے مصطفیٰ کے لیے ایک کر کے قربان کرتا چلا جاؤں گا۔ لوگوں نے کہا کہ جب سے عسکر بھول کیا ہے پیاس سے پانی کے لیے مچل رہے تھے تو خیمہ میں کسی خاتون نے نیچے نہیں رکھا تھا، کیونکہ لوگوں کو پتا تھا ایک اسماعیل نے جب ایڑی رگڑا تھا تو زمزم کا پانی نکل گیا تھا، اگر حضرت اصغر کو نیچے رکھتے تو کہیں دوسرا زمزم نہ نکل جاتا، اس لیے خواتین نے اسے نیچے نکلا۔ اللہ اکبر۔ حضرت اصغر اتنے بڑے ظالم انسان، دنیا کا اتنا بڑا ظالم انسان 6 ماہ کے علی اصغر کو بھی نہیں چھوڑا۔ اب ایک ایک کر کے سارے لوگ شہیدان وفا ہو گئے۔ اب ایک ذات بچی ہے جس نے پہلے کہا تھا کہ مجھے شہید کریں گے یہ لوگ، تم لوگ چلے جاؤ، لیکن دیکھا حسین کے ساتھ کسی نے چھوڑا نہیں، چھوڑا نہ۔ اب ایک علی کا لبے جگر 56 سال کا ایک شیر کے مانند نبی کا نواسا تھا۔ یزیدیوں کے اندر سے قافلے سے دینے سے آواز آتی ہے حسین اب بتاؤ اب کس کو بھیجو گے؟ امام حسین حضرت زینب کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں بہن وہ وقت آ چکا ہے کہ ایک ایک کر کے لوگوں نے میرے اوپر قربان ہو گئے، اب میں جا رہا ہوں، میری سکینہ کا خیال رکھنا، خیمے کا خیال رکھنا، نوحہ مت کرنا، سینہ مت چاک کرنا۔ اللہ اکبر۔ حضرت زینب کہتی ہے بھائی جان اب تک تو آپ نے سب کو سوارا تھا، سجا کر کے بھیجا تھا، اب آپ کو کوئی میدان میں اتارنے والا، میدان میں دلہا بنا کر کے بھیجنے والا کوئی نہیں ہے، اس لیے اٹھائیے آپ کو میں سواروں گی، اب آپ میں دلہا بنا کر کے رن میں بھیجوں گی، اب میں آپ کو دلہا بنا کر کے رن میں بھیجوں گی۔ اللہ اکبر۔ حضرت زینب جاتی ہے، اندر سے ایک گٹھری لاتی ہے اور مصطفیٰ کریم کا دستار مبارک حسین کی سر پہ رکھتی ہے، امیر حمزہ کی ڈھال دیتے ہیں اور بابا علی کی تلوار دیتے ہیں، جعفر طیار کا نیزہ دیتی ہے، دولہا بنا لیا، گھوڑے پہ سوار ہو گئے امام حسین، فاطمہ کا لاڈلا، گھوڑے پہ سوار ہونے کے بعد حضرت شہربانو کے پاس جاتے ہیں، پہلے ام لیلہ اپنی بیوی کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں اے میری شریک حیات تم لوگوں نے میرا بہت ساتھ دیا، دکھ درد میں ساتھ دیا، کبھی کسی چیز کی شکایت نہیں کی، مدینہ سے مکہ آئے، مکہ سے یہاں کربلا آئے، پیاس کی شکایت نہیں کی، اب میں چاہ رہا ہوں آخری سلام قبول کر لیں۔ ایک شہزادہ قاسی زین العابدین بچے تھے، ان کے پاس آتے ہیں، امام زین العابدین بخار میں تڑپ رہے تھے، امام زین العابدین کہتے ہیں کہ ابا جان آپ نہ چاہے میں جاؤں گا، اتنے میں امام حسین کہتے ہیں بیٹا تیرے سے خاندان آگے بڑھے گا۔ حضرت امام حسین جب گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں، جب ایڑی لگاتے ہیں تو گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا ہے، گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ امام حسین کہتے ہیں گھوڑے تم آگے بڑھ کیوں نہیں رہے ہو؟ گھوڑا نیچے اپنے سر کو کرتا ہے تو کیا دیکھتے امام حسین کے گھوڑے کے دونوں پیر کو پکڑ کر کے حضرت سکینہ ہو رہی ہے، اور کہتے ہیں بابا آپ کو تو پتا ہے کہ مجھے نیند آپ کی گود میں آتی ہے، آپ کے علاوہ رات کو نیند نہیں آتی ہے، بابا اب مجھے بیٹی کہہ کے کون پکارے گا، اب مجھے پیار کون کرے گا؟ بھائی علی اکبر بھی چلے گئے چھوڑ کر کے، علی اصغر بھی چلے گئے، دیکھے میرے جھولا سونا پڑا ہے، بھائی قاسم بھی چلے گئے، اب کوئی نہیں ہے ہمارا، بابا آپ مت جائے۔ تو حضرت سکینہ سے مصطفیٰ کریم کے نواسے کہتے بیٹی جان آج ہی کے لیے میں پیدا ہوا ہوں، اتنے میں حضرت زینب نے اسے گود میں اٹھاتی ہے، اب اٹھانے کے بعد میرے نبی کے نواسے کربلا میں چلے گئے،
फातिमा का लफ्ज़ जिगर कर बढ़ाने चले गए। एक तरफ हजरत फातिमा देख रही है, मेरे मुस्तफा करीम भी देख रहे हैं, और हुजूर इमाम हुसैन की बारगाह में हजरत अली के हाथ में जिस जिन ने ईमान लाया था वो आएगा, ऐ हुसैन अगर आप इजाजत दे तो मैं इन यजीदियों को ये करता, लेकिन इमाम हुसैन का नहीं। अब आसमान का चांद रो रहा है, सितारे रो रहे हैं। आने के बाद सबसे पहले इमाम हुसैन ने खुतबा दिया, आगे लोगों मुझे पहचानो नहीं कौन हूँ, मैं अली का बेटा हूँ, फातिमा का लफ्ज़ जिगर हूँ, मेरे घर में नमाज उतरी है, मेरे घर में शरीयत उतरी है, जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो वो नबी मेरे नाना है, जिसकी जो नमाज तुम पढ़ते हो उस नमाज को मेराज की रात में मेरे मुस्तफा नाना ने लाया है, जहां तुम काबे का तवाफ करते हो उसके तकद्दुस को मेरे नाना ने बचाया है, मस्जिद नबवी की तामीर मेरे नाना ने की है, जिस इस्लाम को तुम मानने वाले हो उस इस्लाम को मेरे नाना ने फैलाया है। मेरे हाथ को अपने हाथ को गंदा मत करो, अगर अब भी तुम पास आ जाते हो तो मैं अली अकबर की कुर्बानी माफ कर दूंगा, मैं अली असगर को जो तूने शहीद किया है माफ कर दूंगा। अल्लाहु अकबर। इमाम हुसैन आखिरी हालत में भी यजीदियों को जहन्नम से बचाने वाले थे, तो कहते इब्ने साद ने कहा नहीं, खुतबा सुनने के लिए मैं नहीं आया हूँ। एक एक तरफ से लोग आते गए, सबसे पहले तो किसी का की हिम्मत नहीं हुई, किसी का जज्बा नहीं हुआ कि इमाम हुसैन पर कोई तीर और तलवार चलाए। अल्लाहु अकबर। लोग देख रहे थे कि करबला में हुसैन नहीं है बल्कि हजरत अली की शुजाअत भी आ चुकी है, हजरत सिद्दीक की सदाकत भी आ चुकी है, हजरत उस्मान की सहाबत भी आ चुकी है, मुस्तफा करीम की दुआ भी आ चुकी है। अल्लाहु अकबर। एक एक करके यजीदी आते गए, जुल्फकारी तलवार जब लहराते चिंगारी की तरह यजीदियों पर कहर बरस करके मेरे इमाम बरसते। कहते हैं कि मिनटों में यजीदियों को उसने इतने यजीदियों को फितार किया। इब्ने साद ने कहा कि देखो अगर एक एक करके जाओगे तो सारे 22,000 लश्कर जर्रार का खात्मा तन्हा हुसैन कर देगा। तारीख में लिखा जाएगा कि तन्हा हुसैन ने पूरे यजीदियों को धूल चटा दिया। इसलिए इस हुसैन को चारों तरफ से घेरा जाए। एक अली का शेर चारों तरफ से कुत्ते ने घेरा है, चारों तरफ से क्या है कुत्ते ने घेर करके इमाम हुसैन पर तीर और तलवार और नेज़े और भाले के जख्म दे रहा है। लेकिन फिर भी इमाम हुसैन दाएं तरफ जाते हैं तो दाएं तरफ की यजीदियों को क्या है, यजीदियों का सफाया कर देते हैं। बाएं तरफ जाते हैं तो बाएं तरफ यजीदियों का सफाया कर देते हैं। क्यों? इसलिए कि उनके रगों में जो खून था वो हजरत अली का खून था, जिसने अकेले खैबर के किले को उखाड़ फेंका था। अल्लाहु अकबर। लोग देख रहे थे, आसमान में चीखो पुकार था, चारों तरफ से लोग क्या है यजीदी कुत्ते इमाम हुसैन पर तलवार चला रहे हैं, उस नमाज से रसूल को मारने की कोशिश कर रहे हैं। इतने में एक शकील कल्ब यजीदी ने एक तीर मारा कि इमाम हुसैन के हलक में क्या है फंस गया, और वो हलक जिसे मेरे मुस्तफा करीम छुआ करते थे, जिसे मुस्तफा करीम सुना करते थे, मेरे मुस्तफा करीम क्या है सुनते थे तो कहते थे कि जन्नत की खुशबू आती है, और जब छूते थे तो कहते थे कि मेरे नवाजे की खुशबू आती है। अल्लाहु अकबर। हजरत हुसैन को 32 जख्म तलवार के और कई गुना जख्म क्या है जैसे और भाले के थे। इमाम आली मकाम को जब एक तीर पेशानी मुबारक पर लगी, अब इमाम आली मकाम गश खा करके घोड़े से गिर रहे हैं, घोड़े से जब गिर रहे हैं अली का शहजादा जैसे गिर रहे हैं ना साहिब। कौन? अली का शहजादा, जिसके बारे में मेरे नबी कहते थे ऐ फातिमा मेरे नवासे को रुलाया मत करो, क्योंकि जब मेरा नवासा रोता है ना तो मुझे तकलीफ होती है। गोया कि हुसैन मुस्तफा और फातिमा का लाडला अली का नूर आइन उस घोड़े से गिर रहे हैं। इस्लाम सर बुलंद हो रहा है। जब घोड़े से गिरे शिम्र दिल जोशन ने हुसैन मुबारक के कदम में अपना कदम हुसैन मुबारक के गर्दन पे रखा। अब ताकत लगा रहे हैं मेरे इमाम और कह रहे हैं ऐ शिवर, अरे नमाज का वक्त हो चुका है, मुझे छोड़ दो और अपने पैर को हटा लो। बदबख्त शिवर, जिस क्या है कदम में तुमने कदम अपने हुसैन के मेरे हुसैन की गर्दन मुबारक पे रखा है, ये कोई आम गर्दन नहीं है बल्कि इस गर्दन पे
ہونے والا ہے، دین کی سربلندی ہونے والی ہے۔ اللہ اکبر۔ شمر ذل جوشن نے کیا ہے، وہ اپنا پیر تو بدبخت ہٹاتا نہیں ہے، لیکن پھر بھی اتنے زخم کھائے ہوئے حضرت علی کے شیر نے طاقت لگایا، اور لگانے کے بعد اپنے چہرے کو سجدے کی طرف کیا، گویا کہ ایک سجدہ کر رہا ہے۔ ادھر سے ابن سعد نے کہا، اے پھولی، اے شمر، حسین کے سر کو قلم کر لو، سر کو کیا ہے قتل سے جدا کر لو۔ اللہ اکبر۔ ایک سجدہ کیا، اور سجدہ کرنے کے بعد کتابوں میں لکھا ہے، کیا تو پھولی نے، کیا تو شمر ذل جوشن نے، ان دونوں یا تو سلام نے، ان تینوں میں سے کسی ایک نے ایک ایسا نیزہ مارا، اس گردن مبارک پر ایسا نیزہ مارا جس کو میرے مصطفیٰ چوما کرتے تھے، جس کو میرے مصطفیٰ سننا کرتے تھے، جس کو میرے مصطفیٰ اپنے کندھے پہ اٹھایا کرتے تھے، جس کو میرے مصطفیٰ اپنا بیٹا کہا کرتے تھے، جس کے لیے خطبہ چھوڑ دیا، جس کے لیے مسجد نبوی میں سجدہ تول کر دیا۔ اللہ اکبر۔ وہ میرے نبی نے جو زبان مبارک چسایا تھا حضرت امام حسین کو، اور کہا تھا، اے حسین، ایک یزیدی اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا تو اے حسین کربلا میں اپنا سر دے دینا، لیکن اسلام کو ختم مت ہونے دینا۔ اللہ اکبر۔ ایک سجدہ کیا، اور ان لوگوں نے امام حسین کے تنے مبارک میں ایسا وار کیا کہ امام حسین کا سر مبارک تنے مبارک سے جدا ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اکبر۔ جیسے تنے مبارک اور سر مبارک تنے مبارک سے جدا ہوا اور سجدے کی طرف کی، تو لوگوں نے کہا، اے لوگوں دیکھو، امام حسین نے اتنے ظلم و تشدد کے پہاڑ سہے، ان کا بیٹا شہید کر دیا گیا، قاسم کی شہادت ہو گئی، عباس کی شہادت ہو گئی، امام حسین نے اپنا سر کٹا دیا، اور کٹانے کے بعد اسلام کا سر بلند کر دیا۔ اب قیامت تک لوگ کہیں گے حسین کے اندر ایسا جذبہ تھا، ایک یزیدی جب اٹھا اسلام کو ختم کرنے کے لیے، حسین نے کنبہ مٹا دیا اور اسلام کا سر بلند کر دیا، اسلام کو بچا دیا۔ اب قیامت تک کوئی ایسا مائیکل لال پیدا نہیں ہوگا جو اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا، وہ تو خود ختم ہو جائے گا۔ اسلام ہمیشہ زندہ تھا، ہمیشہ صبح قیامت تک زندہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے دیکھا نا صاحب کہ حضرت امام حسین کے سر مبارک کو شہید کر دیا گیا۔ شہید کرنے کے بعد صاحب سر مبارک کو نیزے سے اٹھایا، گلے میں تلوار کے اس نوک سے امام حسین کے سر مبارک اٹھایا۔ آسمان سے خون برس رہے تھے، خیمہ حسین میں کوہرام مچ گیا تھا۔ یزیدیوں نے امام حسین کے لاش مبارک پر گھوڑے دوڑائے، وہ تنے مبارک جن کے سونے کے لیے جنت سے سیز آ جائے، جن کے بدن کو ڈھانپنے کے لیے جنت سے جبرائیل کپڑا لے کر کے آئے، جن کو میرے مصطفیٰ کریم نے کہا میرے حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، ان یزیدیوں نے بے غور کفن امام حسین کے لاش مبارک پر گھوڑے دوڑائے، ان کی ہڈیاں چور ہو گئی، اور امام حسین کے سر کو نیزے پہ اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد اب سارے خیمے میں بعد میں لکھا کہ آگ جلا دیا گیا، آگ لگا دیا گیا، مزدورات کی چادر مبارک تو کیا ہے چھین لیا گیا۔ حضرت زینب کے ہاتھ میں وہ ہاتھ جس میں جنت کے کنگن اگر دے دے تو کم پڑ جاتے، ان یزیدیوں نے حضرت زینب کے ہاتھ میں ہتھکڑی لگا دیا، زین العابدین بیمار کے ہاتھ میں ہتھکڑی لگا دیا، اب لگانے کے بعد کربلا سے اسے قید کر کے دمشق لے جایا گیا۔ رات بھر یزیدیوں کے خیمے میں فتح و کامرانی کا جشن ہونے لگا، ڈھول بجانے لگے، تاشا بجانے لگے۔ اب صبح ان قیدیوں کو جکڑ کر کے یزید کے دربار میں کوفہ لے کر کے جا رہا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ بھاتی آ رہا ہے۔ حضرت زینب کی جب سب سے دوپٹہ چھینا گیا نا، حضرت زینب اللہ کی بارگاہ میں پکارنے لگی، میرے پاک پروردگار عالم، آج تک تیرے نبی کے گھرانے کے ایک خاتون کا بھی پاک کسی نے دیکھا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں
بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ نے عورتوں کو کیا ہے لمبے بال کیوں دیے ہیں؟ کہ اے پروردگار عالم، آج تک کسی خاتون کا بال کسی چڑیے نے دیکھا نہیں ہے، لیکن ان یزیدیوں نے کیا ہے کہ مستورات حرم میں پردہ بھی چھین لیا۔ بغل میں حضرت حفصہ ان کی کنیز تھی، اس نے کہا اے زینب رونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے ہمیں بال اس لیے دیا ہے کہ جب بھی کوئی ظالم ہمارے سر سے کیا ہے چادر چھین لے تو ہم اپنے چہرے کو بال سے چھپا لے۔ اس لیے زینب اللہ نے میرے اتنے لمبے بال کر دیے ہیں کہ اس بال سے میں اپنا چہرہ بھی چھپا سکتی ہوں اور آپ کا چہرہ بھی چھپا سکتی ہوں۔ آپ کے اس مقدس حیا اور پردے کا لحاظ صرف آپ نہیں بلکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ کے پردے کا لحاظ کیسے کیا جائے۔ کوفہ گئے، دمشق گئے، اللہ پر کوئی پانی دینے والا نہیں تھا۔ حسین مصطفیٰ کا سر مبارک نیزے پہ اٹھا کر کے آگے آگے چل رہے تھے۔ اللہ اکبر کہتے ہیں چلنے کے بعد کوئی ایک گلاس پانی دینے والا نہیں تھا، کوئی نہیں تھا۔ مستورات حرم ہے، اتنے میں ایک شخص، ایک بوڑھی عورت آتی ہے، آنے کے بعد کہتی ہے کہ میں کچھ پانی لائی ہوں، آپ لوگ پی لے۔ مجھے پتا چلا کہ کوئی کوفہ میں قیدی کربلا سے آ رہا ہے، اس لیے میں آپ کو پانی دے رہی ہوں۔ حضرت زینب نے پانی پیا، اتنے دنوں سے بھوکا پیاسا، اور پانی پینے کے بعد وہ کہتی ہے کہ دینے کے لیے میرے پاس ابھی کچھ نہیں ہے، آپ مدینہ آؤ گے نا تو میں مدینے میں بہت اچھی طریقے سے مہمان نوازی کروں گی۔ اللہ اکبر۔ حضرت زینب نے کہا کہ بتاؤ آپ ہے کون، آپ یہ احسان مجھ پر کیوں کر رہے ہیں، جبکہ کوفہ والے نے سارے دروازے بند کر دیے۔ اللہ اکبر۔ وہ بوڑھی کہتی ہے کہ جب میری ولادت ہوئی میں مدینہ میں رہا کرتی تھی، اور وہ بھی حضرت فاطمہ کے گھر میں رہا کرتی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہتی ہے کہ میں حضرت فاطمہ کے گھر میں رہا کرتی تھی، اور رہنے کے بعد جب حضرت فاطمہ کا وصال ہو گیا نا تو حضرت فاطمہ نے کیا مجھے وصیت کیا تھا کہ جب بھی کوئی قیدی مل جائے اسے پانی پلا دینا، جب بھی کوئی قیدی مل جائے۔ گویا کہ حضرت فاطمہ جان رہی تھی کہ کوفہ کی گلیوں میں میرے بیٹیوں کو گھمایا جائے گا، اس لیے وصیت کر دیتی ہوں۔ اللہ کو اتنا کہنا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب امام حضرت فاطمہ کا وصال ہونے لگا نا تو انہوں نے کہا تھا کہ جب بھی کوئی قیدی ملے تو پانی پلا دینا۔ اللہ اکبر۔ حضرت زینب کہتی بتاؤ اس کے بدلے میں آپ کو کیا چاہیے، میں دعا ہی دے سکتی ہوں، اس کے بدلے کچھ نہیں دے سکتی۔ تو سنے اس عورت خاتون کیا کہتی ہے، میری دعا صرف اتنی ہے کہ جب سے میں مدینے سے آئی ہوں نا دعا کر رہی ہوں کہ کم سے کم ایک مرتبہ فاطمہ کے گود میں کھیلنے والے حسین سے ملاقات ہو جائے، فاطمہ کے گود میں کھیلنے والے زینب سے کیا ہے ملاقات ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ اتنا کہنا تھا، حضرت زینب کہتی ہے بس اب تیری دعا قبول ہو گئی۔ کہا کیسے؟ کہا دیکھو وہ جو آگے نیزے پہ سر جا رہا ہے وہ میرے بھائی حسین کا سر جا رہا ہے، اور جو تو نے پانی پیا ہے یہی زینب ہے۔ اتنا کہنا تھا، جب حسین کے سر کو اس خاتون نے دیکھا ایک چیخ اور پکار کی ہے اور کہتے ہیں اے فاطمہ جب آپ نے کہا تھا کوئی قیدی مل جائے تو پانی ملا دینا، اس وقت میں آپ کی لاش کو نہیں پہچان پائی تھی، مجھے کیا پتا تھا کہ ایک دن آئے گا حسین کا سر نیزے پہ ہوگا اور میں آپ کی قیدی بیٹی زینب کو ہی پانی پلاؤں گی۔ اتنا کہنا تھا، وہ یہ خاتون حضرت زینب کے قدم مبارک کو چومتی ہے اور چیخ مارتی ہے اور اس کے مبارک جسم سے روح پرواز ہو جاتی ہے، گویا کہ حضرت زینب کے قدم میں وہ اپنی جان قربان کر دیتی ہے اور عاشق حسین ہونے کا سچا ثبوت پیش کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنا کہنا تھا، ذرا آپ غور کریں۔ کہتے ہیں کہ کوفہ یزید کے دربار میں لے کر کے جایا گیا۔ جانے کے بعد یزید نے کیا کہا؟ یزید نے کہا کہ باقی دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے عزت ہمیں دے دیا، جو خلیفہ کا مخالفت کرتا تھا۔ اتنے میں حضرت زینب کو چاروں طرف سے عورتیں گھیر کے بیٹھی تھی، جب گھیر کے بیٹھی جیسے امام حسین کو باقی کہا نا حضرت زینب کھڑی ہو گئی، اور ایک صحابی رسول کیا ہے صحابی رسول بغل میں اندھے بیٹھے ہوئے تھے۔ جب حضرت زینب بولنے لگی کہا باقی امام حسین نہیں بلکہ باقی تو ہے، وہ تو عز منتشا وہ تو ذل منتشا۔ اتنا کہنا تھا ذاکر وحی۔ اس صحابی رسول نے کسی دوسرے سے پوچھا ارے بتاؤ کیا علی آ گئے ہیں کیا، علی آ گئے ہیں کیا؟ کہا کیسے؟ کہا کہ یہ جو خاتون بول رہی ہے تیور علی کا لگ رہا ہے، لہجہ مصطفیٰ کا لگ رہا ہے، اور انداز حسین کا لگ رہا ہے، چکا حسن کا لگ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لوگ
کھڑے ہونے کے بعد سارے لوگ یزید کا نعرہ لگانے لگے، اور لگانے کے بعد اس بدبخت یزید نے حضرت زین العابدین سے کہا دیکھو یہ میرا باپ ہے، میرا باپ ہے یہ یزید، میرے باپ کا نعرہ لگ رہا ہے، تیرا باپ کہاں ہے؟ اللہ اکبر۔ زین العابدین نے کہا ارے تیرے باپ کا نعرہ 1 سال 2 سال لگے گا، اتنا کہنا تھا۔ کہتے مسجد دمشق سے آذان کی آواز آ رہی ہے، جب آواز آتی ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو حضرت زین العابدین اٹھ کے کہتے ہیں ارے تیرے باپ کا نعرہ صرف 1 سال 2 سال لگے گا، دیکھو آذان میں جس محمد رسول اللہ کا نعرہ لگ رہا ہے وہ میرے نانا جان ہے، وہ حضرت حسین کے نواسے ہے، حضرت حسن کے نواسے ہے، تیرا باپ کا نعرہ 1-2 سال میں ختم ہو جائے گا، صبح قیامت تک میرے مصطفیٰ کا ذکر ضمیر باقی رہے گا، اور قیامت کے بعد بھی میرے نانا کا نعرہ لگتے رہے گا۔ اس لیے دیکھو یہ یزید اللہ اکبر اللہ اکبر، ذرا غور کریں اس بات کو۔ اب کہتے جب اتنا کہنا تھا، حضرت زین العابدین نے کہا دیکھ یہ مصطفیٰ کریم کے نواسے کو تو نے شہید کیا ہے، اللہ اکبر اتنا کہنا تھا۔ جب یزید جب کیا ہے سارے لوگ قافلہ مدینہ چلے گئے، مدینہ جانے کے بعد یزید نے مسجد نبوی پر حملہ کروایا، 3 دن تک مسجد مدینہ منورہ کی خواتین کو اپنے لشکر پر کیا ہے حلال کر دیا، مسجد نبوی میں گھوڑا باندھا اور مسجد نبوی پر گھوڑے نے پیشاب کیا، مکہ معظمہ میں آگ لگا دیا گیا، غلاف کعبہ کو جلایا گیا۔ اللہ اکبر، جب غلاف کعبہ کو جلایا گیا، جلانے کے بعد کہتے ہیں یزید ایک ایسی بیماری ہوئی مہلک بیماری، اور اسی بیماری میں وہ مر گیا۔ مرنے کے بعد اللہ اکبر، جب اس کا بیٹا ایک اچھا بیٹا جب تخت پر بیٹھا، تخت پر بیٹھنے کے بعد ہی وہ اتر گیا اور کہا اس تخت پر یزید نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا اس تخت کو حاصل کرنے کے لیے۔ اس لیے جس تخت کو حاصل کرنے کے لیے نبی کے نواسے کو شہید کیا گیا ہو، یزید کا بیٹا اس کا انکار کرتا ہے، میں اپنے باپ کا بھی انکار کرتا ہوں اور اس تخت کا بھی انکار کرتا ہوں۔ دنیا والوں نے دیکھا کہ یزید سر کاٹ کر کے ہار گیا اور حسین سر کٹا کر کے جیت گیا۔ شاہ اسد حسین، بادشاہ اسد حسین، دین اسد حسین، دین پناہ اسد حسین، سردار در دست یزید، حق آگے بنا ہے لا الہ الا اللہ حسین۔ امام حسین اس دنیا سے تشریف لے گئے لیکن اسلام کو زندہ کر دیا، اسلام کا سر بلند کر دیا، اسلام کو قیامت تک کے لیے عروج بخش دیا اور پیغام دے دیا جو حق کے لیے لڑتا ہے چاہے لشکر کتنے بڑے کیوں نہ ہو، حق جی ہی جیتتا ہے، اچھا انسان ہی جیتتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں امام حسین کا سچا اور پکا جذبہ عطا فرمائے، امام حسین کا سچا اور پکا جذبہ عطا فرمائے اور